بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ اپنے اختتام کی طرف جا رہا ہے، اور اس مہینے کے آخری عشرے کے اندر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک خاص عمل فرماتے تھے جسے اعتکاف کے نام سے جانا جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت فرما کے مدینہ منورہ تشریف لے گئے تو اس کے بعد آپ کی وفات تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف کا عمل حضور کا جاری رہا۔ اکثر حضور صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آخری عشرے میں اعتکاف فرماتے تھے، اور جس سال حضور کی وفات ہونی تھی تو اس سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 20 دنوں کا اعتکاف جو ہے نا وہ فرمایا ہے۔ اور اعتکاف کی بڑی اہمیت ہے، قرآن کے اندر بھی اللہ نے اس کا ذکر کیا ہے کہ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ، کہ تم مسجدوں کے اندر اعتکاف جو ہے وہ کرو۔ اور اس کے فضائل کو اگر آپ دیکھتے ہیں تو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے، جس میں آمنہ کے لال عبداللہ کے در یتیم میرے اور آپ کے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی اللہ کے لیے ایک دن کا اعتکاف کرتا ہے تو اس کے اور جہنم کے درمیان اللہ پاک 3 خندق جو ہے وہ آڑے فرما دیتے ہیں، اور ایک خندق کا جو فاصلہ ہوتا ہے وہ زمین و آسمان کے درمیان جو فاصلہ ہے اس سے جو ہے وہ زیادہ ہوتا ہے۔ ایک اور حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اعتکاف کرنے والا جو ہوتا ہے اس کو اللہ تعالی ان نیکیوں کا اجر بھی عطا فرما دیتے ہیں کہ جن کے اندر وہ شریک نہیں ہو سکتا، جو وہ کر نہیں سکتا۔ مثال کے طور پہ جو اعتکاف کے علاوہ جو مسلمان ہیں، جو باہر لوگ ہیں، وہ اگر کسی مسلمان مریض کی عیادت کے لیے جاتے ہیں، اس کی تیمارداری کے لیے جاتے ہیں، تو اس پہ اللہ انہیں اجر عطا فرماتا ہے۔ تو معتکف جو ہے یہ چونکہ تیمارداری کے لیے نہیں جا سکتا تو اس کو بھی اللہ پاک وہ جو ہے نا تیمارداری کا جو ثواب ہے، جو نیکیاں ہیں، وہ اس کو عطا فرما دیتے ہیں۔ اسی طرح کسی مسلمان بھائی کا انتقال ہو جاتا ہے تو دوسرے سارے کی سارے مسلمان اس کے جنازے کے اندر شرکت کرتے ہیں، تو جو معتکف ہوتا ہے اعتکاف میں بیٹھا ہوا شخص چونکہ جنازے میں شرکت نہیں کر سکتا تو اس کو بھی اللہ پاک جنازے میں شریک ہونے کا جو ثواب ہے وہ عطا فرما دیتے ہیں۔ اور دوسری اور اہم بات یہ ہے کہ جو اعتکاف والا جو معتکف ہوتا ہے، اعتکاف کرنے والا جو آدمی ہوتا ہے، یہ 10 دن کے لیے اللہ کے در پہ آ کے بیٹھ جاتا ہے۔ اور اللہ کے در پہ جب بندہ بیٹھتا ہے، اللہ کی ذات بڑی غیور ہے، جب بندہ اللہ سے مانگتا ہے، گڑ گڑاتا ہے، روتا ہے، اچھے اعمال کرتا ہے، نیکیاں کرتا ہے، تو اللہ پاک اس کی جو ہے نا مغفرت اور بخشش اس کی اللہ تعالیٰ فرما دیتے ہیں۔ چوتھی بات آپ یہ ذہن میں رکھیں کہ اعتکاف آخری عشرے کے اندر ہے، اور آخری عشرے کے اندر ایک رات ایسی ہے جسے قرآن نے لیلۃ القدر سے تعبیر کیا ہے۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ اللہ نے فرمایا کہ وہ جو ایک رات ہے وہ 1000 راتوں سے بہتر ہے۔ تو معتکف جب بیٹھتا ہے اور کوشش کرتا ہے 21 کو، 23 کو، 25 کو، 27 کو، 29 کو اللہ کی عبادت کرتا ہے، تو یہ رات جب اسے نصیب ہو جائے تو 1000 مہینوں سے زیادہ جو عبادت ہے اس کا ثواب اللہ پاک اس کو جو ہے وہ عطا فرما دیتے ہیں۔ تو ہر مسلمان کو کوشش کرنی چاہیے کہ وہ وقت نکالے اور اعتکاف کے اندر بیٹھے، اپنا معمول بنائے، اس کے اندر عبادات کریں، اطاعت کریں، انشاءاللہ اس کی بقیہ زندگی کے اندر ایک انقلاب برپا ہو جائے گا دینی اعتبار سے۔ اللہ رب العزت ہمیں شریعت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔